بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی کون سا شخص ہوگا۔ واقعہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک بھی کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ اب واقعہ سنیے۔ حکایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے جنت میں ان کی صحبت میں رہنے والے ساتھی سے ملنے کی اللہ پاک سے درخواست کی تو اللہ پاک نے ان کی طرف وحی فرمائی، اے پیارے موسیٰ، اس طرح کا فلاں شہر میں جا، تجھے تیرا رفیق جنت وہ مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے نکلے اور اس شہر میں پہنچ گئے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہوتی ہے جو بہت ہی اچھے انداز سے آپ کو سلام کرتا ہے، آپ سے ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں، اے عبداللہ، یعنی اللہ کے بندے، تجھ پر بھی سلام ہو، کیا آج کی رات میں تمہارے پاس بطور مہمان رک سکتا ہوں؟ نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے شخص، اگر تم شب گزارنے پر راضی ہو تو ٹھیک ہے، جو کچھ میرے پاس ہے اس کے ذریعے میں تمہاری عزت اور اکرام کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس نوجوان سے، جو کچھ تمہارے پاس ہے میں اس سے راضی ہوں۔ لہٰذا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے ہی اعزاز سے اتارا اور آپ کو لے کر اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ وہ نوجوان ایک قصاب تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادب و احترام کے ساتھ اس نے بٹھایا، حتیٰ کہ خود وہ اپنا دکان کے کاروبار کے اندر مصروف ہو گیا۔ اور اس نوجوان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی چربی اور بیجا دیکھتا نا، فوراً اسے الگ کر دیتا۔ جب گھر واپسی کا اس کا وقت آیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کو اپنے گھر کی طرف لے آیا۔ پھر اس نے چربی اور بیجے کو پکانا شروع کر دیا۔ جب وہ اپنے گھر کے اندر گھسا تو چھت سے لٹکے ہوئے اس نے دو بڑے بڑے ٹوکروں میں سے ایک کو نہایت آہستہ سے اتارا، جس کے اندر ایک بوڑھا شخص پڑا ہوا تھا، جس کے دونوں آبرو میں بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر وہ ڈلک چکی تھی، جھک چکی تھی۔ اس نے پہلے اسے اس ٹوکرے سے نکالا، بوڑھے شخص کو، اس کا چہرہ اور لباس دھویا اور اس ٹوکرے کو پھر دونی دی خوشبو کی خوشبودار کیا۔ پھر اسے وہی لباس دھلا ہوا پہنایا اس بوڑھے کو۔ پھر روٹی لی اور اسے کوٹ کر باریک کیا اور اوپر چربی اور بیجا ملا کر اسے پیٹ بھر کر بوڑھے کو کھانا کھلایا۔ تو اس بوڑھے نے دعا کے طور پر کہا، پیارے بیٹے، تو میری جتنی خدمت کر رہا ہے اللہ تجھے اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے اور جنت میں تجھے حضرت موسیٰ بن عمران جو کہ اللہ کے نبی ہیں ان کا پڑوس عطا فرمائے۔ پھر اس نوجوان نے دوسرا ٹوکرا اتارا، دیوار سے لٹکا ہوا تھا جو، اور پہلے کی طرح اس کو بھی کھلا پلا کر سیراب کر دیا، جس کے اندر ایک ناتواں بوڑھی عورت پڑی ہوئی تھی۔ تو اس نوجوان نے اس بوڑھی عورت کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح معاملہ کیا جیسا اس نے بوڑھے مرد کے ساتھ کیا۔ تو بوڑھیا نے خوش ہو کر کہا، الحمدللہ، اے نور نظر، میرے ساتھ کیے ہوئے تیرے احسانات کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے اور جنت میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کا دوست بنا دے۔ پھر اس نوجوان نے ان دونوں کو ان کی جگہوں پر رکھ دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی رحمت اور شفقت کو دیکھ کر وہاں سے سسکتے ہوئے باہر تشریف لے آئے کہ نوجوان نے دوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا اور انہیں کھانا پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس نوجوان سے، میرے دوست،
مجھے تیرے کھانے کی ذرا برابر بھی حاجت نہیں۔ دراصل میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے میرے جنتی ساتھی سے ملا دے، تو اللہ پاک نے میری طرف وہی فرمائی کہ اے موسیٰ، جو تیرا جنتی ساتھی ہوگا نا وہ فلاں فلاں شخص ہوگا، لہٰذا تو میرا جنتی ساتھی ہے۔ اس پر اس نوجوان نے کہا اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے، یہ تو بتائیں آپ ہیں کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی تو وہ موسیٰ بن عمران ہوں جن کے بارے میں تیری والدین دعا کرتے رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے والدین کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اور اس موسیٰ کو رب العالمین نے ان دعاؤں کے قبول ہونے کی خبر بھی دے دی ہے۔ جب ان دونوں نے یہ بات سنی تو ان دونوں نے ایک گہری سسکی لی اور پھر دونوں کی روح بیک وقت کف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو کفن دفن دے کر دفن کیا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور وہ نوجوان بھی کچھ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اللہ پاک کی طرف وہ بھی رخصت ہو گیا۔ اس واقعے سے ہم کو سبق حاصل ہوا کہ والدین کی دعا بچے کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے دوسروں سے شیئر بھی کریں تاکہ لوگ اپنے والدین کی قدر کرنے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کی دنیا و آخرت کو سنوارے، آمین آمین ثم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی